اب بات آ گئی، جہیم کا لفظ آپ کو معلوم ہے، جہاں کسی کی رفتار رک جائے، جہاں وہ کھڑا ہو جائے، یہ ہے جہنم اور یہ ہے جہیم۔ زندگی راہ کے سفر کے سوا کچھ اور نہیں، یہ تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، حرکت کا نام زندگی ہے، حرکت رکی ہے تو مردہ ہے۔ قرآن کی روح سے وہ مقام جہاں کسی فرد یا کسی قوم کی حرکت رک جائے، چلنے کے وہ قابل نہ ہو، روک پیدا ہو جائے، اسے جہیم کہا جاتا ہے۔ تو اب جہنم یہ ہوئی قوموں کے لیے کہ جہاں کوئی قوم رکی ہوئی، جہاں معیار ہی یہ ہو کسی قوم کے بلند ہونے کا کہ وہ بتاؤ تمہارے باپ دادا نے بھی ایسا کہا تھا، یعنی وہ بتاؤ تم رکے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، قومیں بڑھ رہی ہیں آگے، وہ آسمان پہ پہنچ رہے ہیں، یہ ٹی وی کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے رویت حلال دیکھ رہے ہیں، چاند دیکھ رہے ہیں کمرے میں بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں کہ رویت دیکھنا ہے حلال کا، اور دیکھنا کیا ہے؟ ٹیلی فون پہ سنتے ہیں بنو سے اطلاع آئی ہے، نام کمیٹی کا ہے رویت حلال کمیٹی، جنہوں نے کبھی حلال دیکھا ہی نہیں ہے، اطلاع ان کو شکاگو سے ملے اس کے متعلق بھی، یا نہیں بنو سے مل جائے، کہیں سے اطلاع ان کو مل جائے ٹیلی فون پہ، رویت حلال ہے اور ٹیلی فون کے اوپر فاصلہ ہو رہا ہے۔ مجھے ان پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں، میرا میدان نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان کسی مقام پہ عقل و فکر سوچ چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے، پھر اس کی یہ صورت ہے۔ برزت الجحیم لمن یرا، دیکھنے والے کے لیے۔ قرآن تو ان کے سامنے بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، عربی زبان بھی جانتے ہیں، اور عرب تو پھر ان کی زبان بھی یہ تو سارا کچھ ہے۔ پھر کیا بات ہے جو انہیں نظر نہیں کچھ آتا؟ اس لیے لمن یرا، دیدہ بینا کے لیے، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، جس کو یہ آئی سائٹ کہتے ہیں اس سے مراد نہیں ہے، یہ بینائی اور چیز ہوتی ہے، بصیرت ہے، بصارت نہیں ہے۔ کیا چیز نمودار ہو کے سامنے آئے گی؟ برادران عزیز، پھر میں وہی کہوں گا کہ وقت تھوڑا ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ورنہ قرآن تو ایک ایک لفظ اس کا دامن دل می کشد کے جا این جاس، ایک ایک لفظ پکڑ لیتا ہے اس کا ساتھ۔ برزت الجحیم کہا ہے یہاں، 39/48 ہے یہ، وہاں برزت الجحیم ہے، یہاں ہے وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی ناہمواریاں ہی نمودار ہو کے سامنے آ جائیں گی، یہی جحیم ہے۔ اپنے اعمال نے جو ناہمواریاں پیدا کی تھیں، جو غلط نقش اس کے اوپر مرتسم ہوئے تھے، جو ان کی ذات پہ ان کے اثرات مرتب ہوئے تھے، جو یہ نہیں دے رہے تھے، دیکھ رہے تھے، یہ جہیم کا نمودار ہونا جو ہے، وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جن نتائج کے متعلق یہ مذاق اڑاتے تھے کہ کہاں کی جزا اور سزا، وہ ان کو گھیر لے گا چاروں طرف سے، یہی تو جحیم ہے۔ سیئات بَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کے اپنے اعمال کی پیدا کردہ ناہمواریاں ابھر کر سامنے آ جائیں گی، یہی ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ۔ طغیٰ، حدود فراموش، حدود ہے جو قرآن مقرر کرتا کہ اس سے آگے نہ بڑھنا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، آگے بڑھنا نہیں، اس کے قریب بھی نہ جانا، سرکشی اختیار کرنا قوانین خداوندی سے۔ یہ کیا ہے یہ چیز؟ آثر الحیات الدنیا، کیا بات ہے صاحب، وہ ترجیح دیتا ہے اسی دنیا کی زندگی کے مفاد کو۔ یہ مفاد اس دنیا کے یا اس کی زندگی قرآن کی روح سے ایسی نہیں جس کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، یہ قابل نفرت ہے۔
آسرا، پرائرٹی کی بات جسے کہتے ہیں، ترجیح کی بات ہے. دو چیزوں میں جب ٹکراؤ ہو، ایک طرف اتنا کچھ، اتنا روپیہ مل رہا ہو، دوسری طرف یہ ہو کہ یہ قانون خداوندی کی روح سے ناجائز ہے، اب اس میں کس بات کو وہ ترجیح دیتا ہے؟ خدا کے اس قانون اور حکم کو ترجیح دیتا ہے یا اس 1000 روپے کو ترجیح دیتا ہے؟ دونوں میں کس کو وہ ترجیح دیتا ہے؟ یہ سارا ٹکراؤ یہ ہے زندگی کے اندر. غلط اور صحیح، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہی یہ ہے کہ اس ٹکراؤ میں تم ترجیح کس چیز کو دیتے ہو. آثر الحیات الدنیا جامعہ طور پہ کہہ دیا کہ جہاں طبعی مفاد میں اور اقدار خداوندی کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے، اس میں یہ شخص مفاد طبعی کو ترجیح دیتا تھا اقدار خداوندی پر. یہ ہے وہ سیئات، یہ ہے جس کی وجہ سے جہیم کے اندر فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہیم ہے.